بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر، مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، آپ سب کی خدمت میں مشارق قلبی ایک مرتبہ پھر ایک خاص اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے، اور میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ سے وعدہ کیا تھا، اور مجھے پتا ہے کہ وعدے کی کیا اہمیت ہے، وعدے کی کیا پابندی ہے۔ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ایک خاص موضوع پہ مفتی صاحب کے ساتھ کچھ گفتگو ہوگی، خصوصی طور پہ ہوگی۔ وہ کیا موضوع ہے؟ اصل میں میرے پروگرام کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں کم سے کم جو غفلت میں ہم سو رہے ہیں اس سے بیدار کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں ہمارے کانوں تک پہنچیں جو ہمارے کانوں کے ذریعے دل میں اتریں اور دل میں ایک ہلچل پیدا کریں، اور ہم کو یہ احساس دلائیں، ہمیں اس بات کے لیے جگائیں کہ ہمیں کم سے کم اپنے دین کی معلومات تو حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اگر دین کی معلومات نہیں حاصل کریں گے، اگر ہم کو نہیں پتا کہ قرآن نے ہم سے کیا کہا، اگر ہم کو نہیں پتا کہ حدیث کے حوالے سے کون کون سی زندگی کی ترتیب ہمارے نظر کے سامنے ہے، تو ہم کیسے نیک راستے پہ چل پائیں گے؟ اس خاص موضوع کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک شعبان کا یہ مہینہ چل رہا ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں اچھی طریقے سے۔ شعبان کے مہینے میں جو 15 شعبان کی رات ہے، جس کو لوگ شب بارات کہتے ہیں، سب سے پہلے تو میں یہی آپ کو بتا دوں کہ کوئی شب برات کہتا ہے، کوئی شب بارات کہتا ہے، یہ پتہ نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور ہم اس کو نام لے رہے ہیں۔ اول تو ہم یہ معلوم کریں گے کہ اس کا حقیقت میں صحیح لفظ کیا ہے، اس رات کی عظمت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی مقدس رات کا ذکر کیا جائے کہ یہ رات ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کس حد تک ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ماحول کے لیے، پر نور ماحول بنانے کے لیے اگر نعت پاک کا نذرانہ پیش ہو جاتا ہے تو ایک عجب سی محفل میں روحانیت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج پھر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت مولانا ذکاء اللہ ثنا صاحب۔ ذکاء اللہ ثنا صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نعت پاک کے نذرانے سے یہ اس محفل کو پر نور بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے شہر کے قابل تعظیم مفتی حضرت مولانا محمد حنیف صاحب موجود ہیں۔ پہلے ہم لوگ مولانا ذکاء صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، آپ سب کی طرف سے ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہماری عرضی کو قبول کر لیتے ہیں، اور آپ کے یہ جو اشعار ہیں جو لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، میں نے تو یہ اندازہ لگایا کہ مفتی صاحب کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کا عنوان کیا ہے اور کس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ آپ کے اشعار سے عوام کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں ادب اور احترام سے گزارش کروں گا آپ سامعین کے۔ بہت بہت شکریہ محترم مشارق قلبی صاحب، اور ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی فرمائش ہے جس کے تحت شارق بھائی ہم سب کو موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس پروگرام کو قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر، چونکہ شب برات کے تعلق سے یہ ایپیسوڈ آپ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو اس کے تعلق سے میں نے چند شعر کہے ہیں، ارشاد فرمائیں۔ لیلۃ الفضل ہے کہتا ہے خدا آج کی رات۔ آہا، لیلۃ الفضل ہے کہتا ہے خدا آج کی رات۔ لیلۃ الفضل ہے کہتا ہے خدا آج کی رات۔ لیلۃ الفضل ہے کہتا ہے خدا آج کی رات، مومنوں پر ہے میری خاص عطا آج کی رات، مومنوں پر ہے میری خاص عطا آج کی رات۔ اس کو پروانۂ جنت میں عطا کر دوں گا، آمین۔ اس کو پروانۂ جنت میں عطا کر دوں گا، اس کو پروانۂ جنت میں عطا کر
جو مصروف دعا بندہ میرا آج کی رات، ہے جو مصروف دعا بندہ میرا آج کی رات۔ اور یہ شعر مرضا فرمائیں، ہو کے نادم تو گناہوں سے ابھی توبہ کر، اللہ اکبر، ہو کے نادم تو گناہوں سے ابھی توبہ کر، ہو کے نادم تو گناہوں سے ابھی توبہ کر، بخش دے گا وہ ہر ایک تیری خطا آج کی رات، بخش دے گا وہ ہر ایک تیری خطا آج کی رات۔ اور یہ شعر آخر ملاحظہ فرمائیں کہ آج کی رات یہ سجدوں میں گزاری جائے، 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 ہوگی مقبول یہاں سب کی دعا آج کی رات، ہوگی مقبول یہاں سب کی دعا آج کی رات۔ اور مقطع کا شعر پیش خدمت ہے، دے کے آقا کی دہائی جو دعا مانگے گا، دے کے آقا کی دہائی جو دعا مانگے گا، دے کے آقا کی دہائی جو دعا مانگے گا، مغفرت اس کی یقینی ہے ثنا آج کی رات، مغفرت اس کی یقینی ہے ثنا آج کی رات، لیلۃ الفضل ہے کہتا ہے خدا آج کی رات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا نے یقین جانیے کہ چند اشعار کے ذریعے یہ بتایا کہ آج کے رات کی ترتیب کیا ہوگی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس میں سجدے میں سر رکھتا ہے جب بندہ، تو دنیاوی اعتبار سے دیکھنے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ماتھا جو ہے یہ زمین پہ جھکا ہے، لیکن جو ماتھا زمین پہ ہوتا ہے وہ عرش پہ ہوتا ہے۔ اس بارگاہ خدا بندی میں یہ سجدے کیسے قبول ہوتے ہیں، اس بات پہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ادب اور احترام کے ساتھ حضرت مولانا کو رخصت کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ دل کی گہرائیوں سے ہم اور ہمارے سامعین آپ کے شکر گزار ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح سے رواں رہے گا اور ایسے ہی ملاقات ہوتی رہے گی۔ اس خوبصورت انداز سے آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا ذکا اللہ ثنا صاحب نے اپنے تاثرات، مجھے لگتا ہے کہ کئی بار اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل پہ ان کو سنا ہے، لیکن آج ایسا لگ رہا تھا جیسے دل کی آواز تھی جو کسی طرح سے کھنچ کے باہر آ رہی تھی، جو لفظ تھے، جو انداز تھا، چند اشعار میں یہ پتا چل گیا کہ آج کی گفتگو میں کیا ہونے والا ہے۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے آپ سب کے ساتھ اس خوبصورت لمحے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا کہ صرف ہمارے شہر ہی نہیں، ہمارے ہندوستان کی ایک عظیم ترین شخصیت، عالی مرتبت شخصیت، ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب ہمارے بیچ تشریف لا چکے ہیں، اور ہم آپ سب کی طرف سے ادب اور احترام سے ان کا استقبال کرتے ہوئے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکر گزار ہوں حضرت ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے، جس طریقے سے ہمارے سامعین منتظر رہتے ہیں کہ اب یہ جو نیا عربی کیلنڈر کا مہینہ آیا ہے، اس کے تعلق سے اس کی تاریخوں کے بارے میں پتہ چلے۔ آج کا جو عنوان ہے ہمارا ہے وہ شب بارات کے موقع پہ ہے۔ میں سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں، اصل میں حضرت میں نے اندازہ یہ کیا کہ 2-3 طرح کے لوگ معاشرے میں مجھے دیکھنے کو ملے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو دین کی معلومات ہے، لیکن وہ تھوڑا ریزرو لوگوں میں گنے جاتے ہیں، وہ عام آدمی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو دین کی باتیں کیا بتائیں گے۔ دوسرا طبقہ وہ دیکھنے کو ملتا ہے جو صرف اسی بات پہ آگے بڑھ رہا ہے کہ والدین نے یہ کیا، دادا نے یہ کیا، اور گزرے وقت میں ایسا میں نے دیکھا۔
میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جس طریقے سے شب برات کے اس مقدس موقع پہ قبرستان میں جتنی بھی مزاریں ہیں سب کو چونے سے پوتا جاتا ہے، ان کے عزیز و اقارب جاتے ہیں، مجھے لگا کہ کاش کچھ ایسا سسٹم ہو جائے کہ جس طریقے سے عزیز و اقارب اپنے وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جس طرح اوپر چونے سے پوت رہے ہیں، کچھ ایسے عمل بھی کر دیں جو یہ روشنی اندر تک بھی چلی جائے۔ شروعات جو آج کی ہو رہی ہے وہ جو شعبان کی 15 تاریخ ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں یا شب بارات کہتے ہیں، حقیقت میں یہ صحیح لفظ کیا ہے اور اس کے حقیقت میں معنی کیا ہیں، یہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شاری قلبی صاحب، میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد کے گلدستے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بڑا کام اس کا آغاز کیا اور لوگوں تک کے اسلام کی صحیح باتیں پہنچانے کا ایک ذریعہ آپ بنے اور پہنچانے کی ازحد کوشش بھی کرتے ہیں آپ۔ اسی تناظر میں آپ نے مجھے آج حکم فرمایا اور میں حاضر آیا، تو یہ آپ کی بھی اور میں سمجھتا ہوں میری بھی خوش بختی ہے، تو یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم دونوں مل کے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اور اس کے پیغامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچا سکیں، اور اللہ شاید ہمارے اخلاص نہ صحیح اپنی عطا اور اپنی مغفرت کے تصدق اسے قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بنائے۔ آمین آمین۔ تو میں سب سے پہلے ایک حدیث شریف پڑھتا ہوں۔ یہ چونکہ شب برات یا شبرات کا صحیح تلفظ اور یہ کیسے کیا ہوا اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، مگر یہ عربی مہینے کے اعتبار سے شعبان المعظم کہلاتا ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ ذرا اس کی عظمتوں سے صرف اور اس کی رفتوں سے اور اس کے اندر جو ایک چاشنی پنہا ہے، صرف وہ تصورات میں جا کے ذرا محسوس تو کریے کہ یہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ نبی میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ یعنی ایک تو یہ پوری امت ہے جی اور یہ میرا امتی ہے۔ جی جی جی، تو اب اس کے اندر کیا چاشنی اور لطافت ہے اور کتنا قرب ہے، یہ صرف محسوس کی جانے والی بات ہے، الفاظ کے سانچے میں اسے ڈھالا نہیں جا سکتا۔ آپ بھی ایمانی آنکھوں سے اگر دیکھنے کی کوشش کریں گے اور قلبی جلا کے ساتھ اسے محسوس کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی لطافتیں آپ کو محسوس ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان المعظم اسی کی 15ویں شب کو عربی میں لیلۃ البراءت کہتے ہیں، جسے صحیح تلفظ کے ساتھ لیلۃ البراء کہا جاتا ہے۔ لیل معنی رات کے ہوتے ہیں شارق بھائی، اور برات کے معنی بخشش کے، چھٹکارے کے، نجات کے، آزادی کے، تو اس کو لیلۃ البراءت کہتے ہیں۔ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا چھٹکارے کی رات، بخشش کی رات، آزادی کی رات، عذاب سے آزادی کی رات، فکر سے آزادی کی رات، آلام سے، مصائب سے آزادی کی رات۔ تو اسی کو ہم فارسی زبان میں شب برات کہتے ہیں۔ شب برات یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، لیکن اردو میں بھی مستعمل ہے، چونکہ اردو کوئی مستقل لینگویج یا مستقل زبان نہیں ہے، یہ بہت ساری زبان کا مجموعہ، اترے مجموعہ ہے، یا اسے معجون مرکب کہہ لیجیے۔ دنیا کی جتنی زبان کے الفاظ سما سکتے ہیں، اردو کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اسے اپنے اندر ضم کر لیتے ہیں۔ تو اسے شب برات، تو جو لیل کا معنی عربی میں ہے وہی فارسی کے شب کا معنی اردو میں رات ہی، اور برات معنی چھٹکارے کے، یعنی یہ عذاب سے، چھٹکارے سے، معافی کی، جی جی اس کی رات ہے جی، فکروں سے بھی، آلام و مصائب سے بھی، عذاب سے بھی، ان ساری چیزوں سے چھٹکارے کی رات ہے۔ یعنی گناہگار شخص جو خود یہ محسوس کرتا ہو کہ زندگی میں بہت گناہ ہو گئے ہیں ہم سے، اس کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے کہ تمہیں ایک رات دی جا رہی ہے کہ اپنی آنسوؤں سے
अल्लाह रब्बुल इज्जत को किस तरीके से मना लेते हो? जी, जी, कैसे छुटकारा, क्योंकि ऑफर है छुटकारे का। जी जी जी, छुटकारा और मना लेना, और मैं उस पर गुफ्तगू करूंगा। ये लफ्ज शब बारात है, जी। लेकिन वो कसरत इस्तेमाल की वजह से, ज्यादा इस्तेमाल की वजह से शुभ रात कहा शुभ जाता है। रात कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ। उसको शुभ रात कहा जाने लगा है लफ्ज शब बारात। देखिए ये बड़ी अजमत वाली शब है, बड़ी अजमत वाली रात है। आप अंदाज़ा फरमाएं, हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है, उसकी तजल्ली होती है आसमानी दुनिया पर, और फिर मुनादी निदा करता है। क्या निदा करता है कोई बख्शिश का चाहने वाला अल्लाहु अकबर, कि मैं उसे बख्श दूं? अल्लाहु अकबर, है कोई रिस्क का तलबगार अल्लाहु अकबर, कि मैं उसे रिस्क अता करूं? है कोई बीमार मतलब कि मैं आज उसे शिफा? मांगने वाला नहीं मांग रहा है, वो देने खुद वाला। देने वाला देने वाला कह रहा हो। उसकी रहमतें खुद सदा दे रही हैं अपने बंदे को, अपने बंदे को खुद सदा दे रहे हैं कि मेरे बंदो कहाँ भटके हो, देखो मैं तुम्हारा माबूद हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, और रब हो के मैं कहार और जब्बार होने के बावजूद आज मैं जिस मेरी सिफत का सबसे ज्यादा इजहार होगा वो सत्तारियत और गफारियत की सिफत है, वो रहमान और रहीमियत की सिफत है। वो बंदे को फरमाता है आओ मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, तुम गुनहगार हो बख्शी चाहो बख्श दूंगा, मुफलिसों का लाश हो रिस्क मांगो, मैं ही रज़्ज़ाक़ मुतलक हूँ, रिस्क के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए वाह कर दूंगा। बीमार हो शिफा चाहते हो आओ मैं तुम्हें शिफा अता करूंगा, फिक्रों में मुब्तला हो, अलामों मसाइब में मुब्तला हो आओ मैं तुम्हें इससे निजात अता करूंगा। तो हदीस शरीफ में फरमाया गया अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते मगरिब से लेकर फजर की अजान तक के ये सदा देते रहते हैं, और मेरे आका ने फरमाया कि ये बख्शिश की रात है, अल्लाह अपने बंदों को बख्श देता है, उन्हें अजाब से रिहाई अता फरमाता है, छुटकारा अता फरमाता है, और दुनियावी कर्ब से इस्तराब से अल्लाह तबारक व तआला उससे निजात अता फरमाता है। ये इनामात के साथ मेरे आका ने फरमाया, मुख्तलिफ रवायतें हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, मजमूई तौर पर सारी रवायतों को मिला लिया जाए शारिक भाई, तो फरमाया कि बख्शिश का परवाना और उसकी रहमतें निदा देती हैं कि है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, मगर इन इनामात के बावजूद फरमाया गया सारी रवायात का मजमुआ मिलाऊं तो यूं कहूं कि इस रात को लोग माफ नहीं किए जाएंगे। अल्लाहु अकबर, इतनी इनामात की बारिश है खुदा की। पहले फरमाया गया हदीस शरीफ में, ये मुख्तलिफ रवायात हैं, सबको मैंने इकट्ठा कर दिया है ताकि किसी को ये शक व शुबा ना होने पाए कि हदीस में 3 बताया मौलाना, नहीं, मुख्तलिफ हदीस में किसी में 3 बताया है, किसी में 4, किसी में 6, तो मैंने सबको इकट्ठा करके मजमुआ जो निकला है, पहले नंबर पे कौन है जिसे अल्लाह बख्शेगा नहीं, तो फरमाया गया अल इशराक बिल्लाह, वो आदमी बख्शा नहीं जाएगा जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, यानी दूसरा खुदा भी मानता है। तो अल्लाह का शुक्र है मोमिनीन सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेपाया एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मुवहिद बनाया, अपने आप का मानने वाला सिर्फ बनाया, इसीलिए हमें ये तालीम भी दी कि हम यूं कहें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी ही को पूजते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। कुल हु अल्लाहु अहद, महबूब तुम कह दो वो अल्लाह एक है। आप यहाँ इसकी भी नजाकत देखें जरा मुख्तसर में, तुम कहो, हाँ वो यूं भी कह सकता था, जी जी, वो कुरान ये भी कह सकता था अल्लाहु अहद, अल्लाह वो है जो एक है, मगर नहीं, महबूब तुम कहो, और तुम कहो तुम्हारी बात पर ये लोग माने और मुझे एक कहें तो मैं मानूंगा कि नहीं ये वहदानियत मुसल्लम है। तो अल्लाह एक है, ये हमारा अकीदा है, बहुत बड़ा अकीदा है, बुनियादी अकीदा है। शिर्क करने वाला बख्शा नहीं जाएगा शब बारात में,
اور دوسرا فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں، اس کے باوجود وہ شخص ہرگز ہرگز نہیں بخشا جائے گا اس شب کو بھی جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شب برات کے آنے سے قبل اگر والدین زندہ ہیں اور تم سے کسی وجہ سے ناراض ہیں تو خدا را عاقبت سے جنگ نہ کرو، ماں باپ کے قدموں میں پہنچ جاؤ، ان کے قدموں کو پکڑ کر ان سے معافی کے طلبگار ہو جاؤ۔ وہ معاف کر دیں گے تو اللہ کی رحمتیں تیرے سر پہ سایہ فگن ہو جائیں گی۔ اپنے ماں باپ سے معافی چاہو اور ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تیسرا فرمایا وہ آدمی بخشا نہیں جائے گا جو عادی ہے شراب کا، ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے، شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، ایسا شخص بھی شب برات کو بخشا نہیں جائے گا۔ اور چوتھا فرمایا کہ وہ شخص نہیں بخشا جائے گا جو یتیموں کا مال ناحق کھاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، بھتیجا ہے تو چچا اس کا حق مار کے بیٹھ گیا ہے، ایک بھائی دوسرے کے حقوق مار رہا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا والذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اور وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھرتے ہیں، آگ کے انگارے بھرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے سماج میں جو یتیم ہیں ان کا مال کھانے سے بچیے۔ مال کھانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تو گویا جو یتیم کا حق تھا وہ آپ نے مار دیا۔ صدقہ فطر آپ پر تھا، آپ نے نہیں دیا تو گویا اس کا حق مار دیا آپ نے۔ تو اللہ فرماتا ہے سب کو بخش دوں گا مگر اس رات ایسے شخص کو نہیں بخشوں گا جو یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ میرے خیال سے 5 چیزیں ہو گئیں۔ چھٹی چیز میں فرمایا اللہ رب العزت نے وہ شخص بھی نہیں بخشا جائے گا جو چغل خوری کرتا ہے، چغلی کرتا ہے۔ اس کی وضاحت ضرور کر دیجیے حضرت۔ چغلی کا مطلب یہی ہوا نا کہ جو ادھر کی بات سن کے ادھر لگاتا ہے، لوگوں کے دلوں کو برا کرتا ہے۔ جی چغلی کا مطلب یہی ہے کہ جو ایک شخص کے قول کو دوسرے قول سے نقل کرے اور اس کا مقصد دونوں کے اندر تنافر پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا، لڑائی جھگڑا پیدا کرنا اور دوسرے میں تصادم کرا دینا، یہ جس کا مقصد ہوتا ہے وہ بھی بخشا نہیں جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو رات کا آپ نے بتایا کہ مطلب حیرت کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو کائنات کا مالک ہے، کن فیکون کہہ دے کہ وہ سارے نظام کو اپنے بنا دیتا ہے، اس نے بھی کنڈیشن لگا کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ جو حرکت کرنے والے لوگ ہیں، لہذا اللہ کے واسطے آج تک جو گمراہی میں گزر گئی وہ گزر گئی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا رہی، لیکن ہر آدمی کو اپنے دل کے اندر کی سکیننگ کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر صحیح اور کہاں پہ غلط ہے۔ دیکھ رہے ہیں آج آپ کیسے گھر بیٹھے ہیں، آپ کو کیا کیا چیزیں معلوم ہو رہی ہیں، مطلب وہ باتیں آج پتہ چل رہی ہیں جس کا پتہ ہی نہیں تھا دل و دماغ میں۔ یعنی یہ بڑوں نے ہمارے کیا کیا، یا پڑوس میں ہمارے کیا ہوتا ہے، یا ہم کو فلاں ماحول میں بیٹھ کے یہ پتہ چلا تھا، اسی پہ رکے ہوئے تھے۔ آج کتنی باریکیاں پتہ چل گئیں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ دیکھ تو رہے پروگرام، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ آدھا روک کے کوئی دوسرا کام کر لیں۔ آپ بے شک کام کرنے جائیں، مجھے بھی آپ کے کام کی فکر ہے، لہٰذا اس بات کو تشنا چھوڑتے ہیں یہاں پہ، سمجھ رہے ہیں نا آپ، اس بات کو یہاں پر ادھورا چھوڑتے ہیں اور اسی موضوع کو بڑھانے کے لیے آپ کے کہنے پہ حضرت کو دوبارہ ہم زحمت دیں گے۔ حضرت آج ہم اس بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی باتیں آپ نے ہمارے سامعین کو بتائی ہیں یہ پچھلی بھول کے اگلے تک نہ پہنچے، اس کو دل و دماغ میں بیٹھا لیں تاکہ اس بات کو آدھا تو چھوڑ رہے ہیں، یہیں سے اس گفتگو کو ہم پھر دوبارہ سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب سے بھی ہم اس کی اجازت چاہتے ہیں، مجھے اجازت دیں اور یقین رکھیں
ہم غلط بیانی نہیں کرتے، آپ سے وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی ادھوری بات کو پوری کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں، آپ کی محبتوں کے شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔